حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اس لیے آپ کی زیارت نہ کر سکے، دل میں حسرت تو بڑی تھی، خواہش بڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ جو بیمار تھیں، نابینی تھیں، چل نہیں سکتی تھی، ان کی خدمت دیدار سے آپ کو رہنے دیا، دیدار نہ ہونے دے رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کرن شہر کی طرف فیس کر کے اپنا چہرہ کر کے کہا کرتے تھے کہ ادھر سے کرن کی طرف سے مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اویس کو اتنا یاد کرتے ہیں، اویس آپ کو ملنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو میرے حضور نے فرمایا اویس اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول ہے، تو اس لیے وہ میرے پاس نہیں آتا، کیونکہ اویس کی ماں بڑی بیمار ہے، اس لیے وہ میرے پاس نہیں آ پاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا عمر تمہارے دور میں اویس حج پر آئے گا، جب اویس حج پر آئے گا نا تو اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ان کا دور تھا جب امیر المومنین بنے تو آپ ہر سال حج پر آیا کرتے تھے، اور اس میں ایک اور بات میرے آقا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اویس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کی کچھ نشانیاں بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا درمیانہ قد ہوگا، جسم پر ایک سفید رنگ کا نشان ہوگا، کالا سا رنگ ہوگا، اور اویس دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق ہر سال حج پر آتے تھے تو اویس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج پر آئے اور حج پر آ کر اعلان کیا کہ حج پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو گئے۔ اب کہا کہ جو لوگ حج پر آئے ہیں اور جو قبیلہ مراد سے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ اب وہ جو قبیلہ مراد سے تھے وہ کھڑے رہے، باقی بیٹھ گئے۔ اب کہا جو یمن سے آئے ہیں وہ کھڑے رہیں اور جو دوسرے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اب یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ جو کرن سے آئے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ ایک ہی شخص تھا جو کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کرنی ہو؟ اس نے بتایا جی میں کرن سے آیا ہوں، میں کرنی ہوں۔ پوچھا کیا اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی اویس میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پوچھا اویس کدھر ہے؟ کہا وہ عرفات میں اپنے اونٹ چرانے گیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوڑے۔ جب دوڑے تو ایک درخت کے نیچے اویس رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ خود بخود چر رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ جب گئے تو اویس کو جب دیکھا تو جو نشانیاں میرے حضور نے بتائی تھی وہی نشانیاں اس اویس میں پائی جاتی تھی۔ اویس نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے جب فری ہوا تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، علی المرتضیٰ کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے اویس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اویس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اویس نے کہا پہلے آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ مسلمانوں کے سردار ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، اور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے اور ان سے پوچھا، وجہ آنے کی پوچھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، امت کے لیے دعا کرو۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سردار بندے ہو، دعا تم کرو، میری دعا سے کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا میرے حضور نے فرمایا تھا جب اویس سے ملاقات ہوگی نا تو اویس سے کہنا کہ امت کے لیے دعا کریں۔ واہ، مقدر پہ جاؤں
آپ کے مقدر پر میں قربان ہو جاؤں۔ اویس تیرا مقدر کیسا ہے؟ ماں کی خدمت کی، اس قدر خدمت کی کہ میرے حضور اویس سے فرماتے تھے کہ اویس سے کہنا کہ وہ میرے لیے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ سجدے میں گرے اور دعا کی۔ پھر ایک اور موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ جب جنت میں جانے لگیں گے، اللہ کریم حضرت اویس کرنی کو روک دے گا۔ حضرت اویس کرنی پوچھے گا مالک مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اویس تو نے جو یہ نیکی کی ہے اپنی ماں کی خدمت والی، وہ تیری نیکی مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ اویس آج ہم تجھ کو یہ اختیار دیتے ہیں، تیری ماں کی خدمت کو طفیل تو پیچھے اپنے دیکھ۔ جب اویس پیچھے دیکھے گا، پیچھے لاکھوں جہنمی لوگ ہوں گے، میرے اللہ کا حکم ہوگا اویس جدھر جدھر تو اشارہ کرتا جائے گا میں ادھر ادھر ان لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اویس نے یہ خدمت کی ماں کی، اللہ نے یہ اجر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بزرگان دین کی جو معلومات ہیں، جو اسباق ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔